کی دھڑکن کے ساتھ کام آنے والی باتیں، محبت کی باتیں. ارے محبت کے لیے آداب ہوتے ہیں. دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ایک انگریز چڑھ رہا تھا. ایک مسلمان گداگر نے کہا اللہ کے لیے کچھ دے دے. 1932 کی بات ہے. اس نے بٹوا نکالا, کچھ پاؤنڈ اس کو نکال کے دے دیے. تو وہ انگریز چلا گیا تو اس کا بٹوا وہیں گر گیا جب پاکٹ میں ڈال رہا تھا. یہ مسلمان اٹھا, اس نے بھاگ کے بٹوا اٹھا لیا اور اپنی گودڑی میں رکھ لیا کہ جب واپس آئے گا تو دوں گا. وہ اللہ کا بندہ واپس ہی نہیں آیا, دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا. 10 سال بعد اس کی دوبارہ ٹرانسفر جب دلی میں ہوئی, اپنے بیوی بچوں کو جامع مسجد گھمانے آیا. یہ مسلمان گداگر وہیں بیٹھا ہوا تھا. پہچان گیا کہ وہی انگریز ہے. تو بھاگ کے گیا کہ آپ کی میرے پاس ایک امانت ہے, آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس. وہ انگریز سے پوچھا میں نے تو تمہیں کوئی امانت نہیں دی. کہ نہیں آپ کی ایک امانت ہے. کون سی امانت؟ کہنے لگا آپ 10 سال پہلے آئے تھے نا. کہتا ہاں یہ تو ہے, میں 10 سال پہلے آیا تھا تو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے. کہتا یہ نہیں مجھے یاد. کہتا لیکن آپ کا بٹوا گر گیا تھا. وہ اس نے جب نکال کے اس کو بٹوا دیا, انگریز نے جب اپنا ویلٹ کھولا تو اس نے اس مسلمان گداگر کو کہا تھا تو پاگل ہے, وہ تیرا دماغ چل گیا. کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ اس میں اتنے پاؤنڈ ہے تو ایک اچھا گھر خرید سکتا تھا, اس میں اتنی رقم ہے, تو 10 سال سے اس کو رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس مسلمان فقیر نے کہا تھا, کہتا بابو تم نہیں سمجھو گے, یہ محبت کا معاملہ ہے. کس کا جی, کس کا معاملہ ہے؟ وہ انگریز بڑا حیران ہوا, رک گیا. کہتا اچھا بٹوے میں بھی محبت ہوتی ہے؟ کہنا اس میں کون سی محبت ہے؟ کہنا محبت اس میں یہ ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہو, میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. تیرا بٹوا گر گیا, میں نے سنبھال کے رکھا کیونکہ میں تجھے لوٹاؤں گا, اور لوٹانا اس لیے تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن تیرے نبی میرے نبی کو کہیں تانا نہ مار دے کہ تیرے امتی نے میرے ایک امتی کا بٹوا مار لیا تھا. مجھے اپنے نبی سے محبت ہے, اس لیے سنبھال کے رکھا ہے. آج بھی جن کو نبی سے محبت ہے, کہو صلی اللہ زور سے صلی اللہ. کلا سٹیکر لگانے سے مسئلہ نہیں حل ہونے والا. آج بھی جن کو محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کسی کی بیٹی کی طرف جب دیکھتے ہیں تو آنکھیں جھکا لیتے ہیں. اس کو ہم عشق کہتے ہیں. آج بھی جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اگر ان کا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے تو وہ کھانا بعد میں کھاتے ہیں. ہم اس کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. آج بھی جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, وہ اپنے مالک کے لاکھوں روپے کے گلے کے اوپر بیٹھتے ہیں, کبھی ایک پھوٹی کوڑی ادھر سے ادھر نہیں کرتے. ہم اس کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. عشق تو آج بھی ادا ہوتا ہے. یہ جو ہم دوسروں کا دکھ درد بانٹتے ہیں, یہ کائنات میں آج جو ہم پہلی صف میں کھڑے, جو بے شمار سوشل میڈیا کے اوپر برائیوں کے باوجود اللہ نے ہمیں جو کائنات میں عزتیں عطا فرمائی ہیں, یہ محمد رسول اللہ کی محبتوں کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. محبت تو آج بھی ادا ہوگی نا جی. جو سچ بولے گا وہ عاشق ہے, جو آنکھیں جھکا لے وہ عاشق ہے, جو غریب کی مدد کرے وہ عاشق ہے, جو ظالم کے پنجے میں پنجہ پھنسائے وہ عاشق ہے, جو صبر کرے وہ عاشق ہے, جو استقامت سے بات کرے وہ عاشق ہے. تو مدینہ ہماری عشق کی بستی ہے جی. مکہ عقیدت کا مرکز ہے. مکہ, ارے مکہ کیا ہے جی؟ عقیدت کا مرکز ہے. اور مدینہ عشق کی بستی ہے. اور مکے میں جاؤ, روتے جاؤ, بلکتے جاؤ, کھانا کعبہ کے پکڑو, روز چلاؤ اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا. لیکن میرا وہی اللہ ہے, وہ کہتے ہیں جب مدینے میں آ گئے تو چلنا بھی ادب سے, اٹھنا بھی ادب سے, بیٹھنا بھی ادب سے, بولنا بھی ادب سے, دیکھنا بھی ادب سے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے آگے سے گزرو تو سر سے پیر تک تم ادب میں ہونے چاہیے, کیونکہ عقیدت میں سب منظور ہے, عشق میں بے ادبی منظور نہیں ہے. تو مدینہ کیوں ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے؟ درود پڑھو پہلے, بڑی مزے کی بات ہے. صلی اللہ. مدینہ اس لیے ملا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امی
کا شہر ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے ننہال ہیں۔ سیدہ آمنہ مدینہ کی رہنے والی ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جی وہ مدینہ منورہ پہنچے، وہیں پر نکاح ہوا۔ ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جی حضرت عبداللہ ایک کاروبار سے واپس آ رہے تھے، اپنے سسرال پہنچے، بیمار ہوئے، بخار چڑھا، ان کا انتقال بھی مدینہ المنورہ میں ہوا۔ محمد رسول اللہ کے والد کی قبر بھی مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ مدینے میں بڑی خاصیتیں ہیں، اللہ نے ایسے ہی نہیں دیا مدینہ محمد الرسول اللہ کو۔ سیدہ آمنہ کی بھی نسبت وہاں، حضرت عبداللہ کی بھی نسبت وہاں، اور محمد الرسول اللہ کو پھر اللہ تعالیٰ نے مدینہ المنورہ عطا فرما دیا۔ اور جس دن مکہ المکرمہ میں آئے ہیں محمد الرسول اللہ، جس دن مکہ فتح کیا ہے، جس دن بیت اللہ پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، جب نماز کا وقت ہوا بیت اللہ میں تو نبی علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا تو وہ بلال نظر نہیں آ رہے، ابو بکر بھی کھڑے، عمر بھی کھڑے، علی بھی کھڑے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی کھڑے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہیں، حضرت کامل